بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 66 ہے اور یہ سبق جنس بیع الحقوق کے متعلق ہوگا اور کتاب کی عبارت وَإِذَا كَانَ السُّفْلُ لِأَحَدِهِمَا سے لے کر مع اتحاد اصلهما تک ہوگی. سبق کے متعلق اصول کی طرف تو اصل نمبر 1 الاعتیاض عن الولایات لا يجوز وعن المملوکات جائز عینا کان او منفعتا، کہ ولایات کو فروخت کر کے اس کے عوض لینا یہ جائز نہیں ہے، اور مملوکات کو فروخت کر کے عوض لینا یہ جائز ہے، اور مملوک چیز چاہے عینی ہو اور چاہے کوئی منفعت ہو. تو اس اصل کو بالفاظ دیگر یوں بیان کر سکتے ہیں کہ بیع الحقوق المجردۃ لا یجوز، کہ حقوق مجردہ کی بے جائز نہیں ہے، جیسا کہ خیار عتق کی بے کرنا یا حق شفع فروخت کرنا. اصل نمبر 3 التسمیۃ فی التعریف ابلغ من الاشارۃ، کہ تعریف میں اگر تسمیہ اور اشارہ دونوں جمع ہو جائیں تو تسمیہ کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ زیادہ ابلغ ہے تعریف میں. اصل نمبر 4 الاختلاف فی المقاصد سبب لاختلاف فی الجنس، کہ مقاصد کا مختلف ہونا یہ سبب ہے جنس کے مختلف ہونے کا، یعنی جن اشیاء کی مقاصد مختلف ہوں گی تو فقہ کی زبان میں ان کی اجناس بھی مختلف تصور ہوں گی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو جنس ہے بیع الحقوق، حقوق کی بے کرنا. تو سبق کے اعتبار سے اس جنس کو ہم نے 6 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1 بیع حق المرور، حق مرور کی بے کرنا. تو اس میں روایات کا اختلاف ہے، بعض روایات میں جائز اور بعض دیگر روایات میں ناجائز قرار دیا گیا ہے. فصل نمبر 2 حق التسییل، تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ حقوق مجردہ میں سے ہیں، لہٰذا اس کی بے جائز نہیں ہوگی. بیع حق التعلی، حق تعلی اس کو بھی فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ حق مجرد ہے. بیع الشرب، تو اکثر مشائخ کے ہاں اس کی بے بھی جائز نہیں ہے اور بلخ کے مشائخ کے نزدیک یہ جائز ہے. فصل نمبر 5 بیع رقبۃ الطریق، کہ راستے کی بے کرنا. تو طریق یہ چونکہ مال ہے اور مجہول بھی نہیں ہے اس لیے اس کی بے جائز ہے. فصل نمبر 6 بیع رقبۃ المسیل، کہ مسیل کی بے کرنا، پانی کے گزرگاہ کی بے کرنا. تو اس صورت میں چونکہ مبی مجہول ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ پانی جو جائے گا وہ کتنے علاقے کو گھیرے گا، تو اس لیے اس کی بے یہ ناجائز ہے. آتے ہیں عبارت کی طرف. قال وَإِذَا كَانَ السُّفْلُ لِرَجُلٍ وَعُلْوُهُ لِآخَرَ فَسَقَطَ أَوْ سَقَطَ الْعُلْوُ وَحْدَهُ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلْوِ عُلْوَهُ لَمْ يَجُوزْ لأن حق التعلي ليس بمال لأن المال ما يمكن إحرازه والمال هو المحل للبيع، بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ومفردا في رواية وهو اختيار مشائخ بلخ رحمهم الله تعالى لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله قسط من الثمن على ما نذكره في كتاب الشرب إن شاء الله تعالى. اور جب مکان کا نچلا حصہ کسی کا ہو اور اوپر کا حصہ کسی اور کا ہو، دونوں گر جائیں یا ان دونوں میں سے صرف اوپر کا حصہ گر جائیں اور صاحب العلم اپنے حصے کو فروخت کریں تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بلندی کا حق یہ مال نہیں ہے کیونکہ مال وہ ہوتا ہے جس کا احراز ممکن ہو اور مال ہی محل بے ہے. خلاف شرف کے کہ اس کی بے جائز ہے زمین کے ساتھ طبعاً، روایات کے اتفاق کے ساتھ، اور تنہا بیچنا بھی ایک روایت میں جائز ہے اور یہی مشائخ بلخ کا اختیار ہے، اس لیے کہ یہ پانی کا حصہ ہے اور اسی وجہ سے اتلاف کی وجہ سے یہ مضمون ہے اور ثمن میں سے بھی اس کا حصہ مقرر ہے، جیسا کہ ہم کتاب الشرب میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک 2 منزلہ مکان ہے، تحتانی جو منزل ہے وہ زید کی ہے اور فوقانی منزل مثلا وہ عمر کی ہے. ابھی دونوں حصے منہدم ہوئے یا صرف اوپر کا جو حصہ ہے عمر کا حصہ وہ منہدم ہوا گر گیا، تو کیا بھی اس عمر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق تعلق کسی کو فروخت کریں، یعنی مشتری کو یہ حق دیں کہ آپ اوپر مکان بنا سکتے ہیں؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کیونکہ حق تعلی اوپر مکان بنانے کا جو حق ہے یہ حقوق مجردہ کی قبیل میں سے ہیں اور حقوق مجردہ کی بے نہیں ہو سکتی. اور حق تعلی کی بے کیوں نہ جائز ہے؟
تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ اس پر مال کی تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ مال وہ ہوتا ہے جس کا احراز ممکن ہو، اور حق تعلی کا احراز ممکن نہیں ہے تو یہ مال نہیں ہے۔ اور بے کا جو مورد ہے، بے کا جو محل ہے، وہ مال ہے، غیر مال کی بے نہیں ہو سکتی۔ بخلاف شرب، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال مقدر یہ ہے کہ آپ حضرات نے فرمایا کہ حقوق کی بے جائز نہیں ہے، اور شرب حقوق کے قبیل میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بے کی جاتی ہے۔ اگر زمین کے ساتھ بالطبع فروخت کیا جائے پھر تو اتفاقاً اس کی بے جائز ہے، اور اگر مفرداً اس کی بے کی جائے تو مشائخ بلخ کے اختیار کے مطابق اس کی بے بھی جائز ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ حق تعلی اور حق شرب میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حق شرب جو ہے یہ مال ہے، کیونکہ ایک پانی کے حصے کا نام ہے، پانی مال ہے، تو جب پانی مال ہے یہ بھی مال ہوا، اور مال پر عقد وارد کرنا یہ جائز ہے۔ اور مال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی ضائع کر دے تو ضامن ہوتا ہے۔ مثلا زید کی باری تھی تو عمر نے اس کی باری چھین لی، اپنی زمین سیراب کی، تو اس صورت میں عمر ضامن ہوگا زید کے لیے، کہ زمان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مال ہے۔ اور دوسری دلیل اس کے مال ہونے کی یہ ہے کہ اگر حق شرب میں کوئی مستحق نکلتا ہے تو اس کے استحقاق کے بقدر ثمن کا ایک حصہ ساقط کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مال ہے۔ لہٰذا دونوں میں فرق ہوا، حق شرب یہ مال ہے لہٰذا عقد وارد کرنا جائز، اور حق تعلی مال نہیں ہے، مال کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی، اس لیے اس پر عقد وارد کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع المسيل الماء وهبته باطل والمسألة تحتمل وجهين، بيع رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسييل. فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما، وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء. وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان، ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق۔ راستے کی بے کرنا اور ہبہ کرنا یہ جائز ہے، اور پانی کے گزرگاہ کی بے کرنا اور ہبہ کرنا یہ باطل ہے۔ اور اس مسئلہ میں دو احتمال ہے۔ پہلا احتمال یہ کہ نفس طریق اور نفس مسیل کی بے کرنا، اور دوسرا احتمال حق مرور اور حق تسیل کی بے کرنا۔ اگر پہلا احتمال مراد ہے تو دونوں مسئلوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ راستہ معلوم ہے اس لیے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم ہے، اور پانی کا گزرگاہ یہ مجہول ہے اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ پانی کتنے مسیل کو مشغول کرے گا۔ اور اگر دوسرا احتمال مراد ہے تو گزرنے کے حق کی بے کے متعلق دو روایات منقول ہے، ان دونوں میں سے ایک کے مطابق حق مرور اور حق تسیل کے مابین وجہ فرق یہ ہے کہ حق مرور یہ معلوم ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ایسے محل کے ساتھ ہے کہ وہ معلوم ہے اور وہ محل راستہ ہے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ راستے کی بے کرنا اور ہبہ کرنا یہ جائز ہے، مسیل کی بے کرنا اور ہبہ کرنا یہ باطل ہے۔ یہ دو جہات ہے، ان دو جہات میں سے ہر ایک جہت میں دو احتمال ہے۔ تو بیع الطریق و ہبتوں میں دو احتمال یہ ہے کہ بیع الطریق و ہبت سے مراد یا نفس طریق کی بے اور ہبہ ہوگی یا حق المرور کی بے اور ہبہ ہوگی، اور دوسری جہت بیع مسیل سے مراد نفس مسیل کی بے اور ہبہ ہوگی یا حق التسیل کی بے اور ہبہ ہوگی۔ اگر پہلا احتمال ہے یعنی نفس طریق کی بے اور ہبہ مراد ہے یا نفس مسیل کی بے اور ہبہ مراد ہے، تو اس صورت میں فرق یہ ہوگا کہ طریق چونکہ معلوم ہے اس لیے اس کی بے بھی جائز ہے اور ہبہ بھی جائز ہے، اور معلوم اس لیے ہے کہ لمبائی اور چوڑائی معلوم ہے، اور مسیل جو ہے یہ مجہول ہے اس لیے نہ تو اس کی بے جائز ہے اور نہ ہی ہبہ جائز ہے۔ بے بھی باطل ہے اور ہبہ بھی باطل ہے۔ مجہول اس لیے ہے کہ اس مسیل سے پانی نے گزرنا ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پانی مسیل کے کتنے حصے کو گھیرے گا، کتنے حصے کو مشغول کرے گا، تو مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی بے بھی باطل ہے اور ہبہ بھی باطل ہے۔ اور اگر دوسرے احتمال مراد ہے
تو اس صورت میں دونوں میں فرق یہ ہوگا، دوسرے احتمال سے مراد کہ بیع الطریق سے مراد حق المرور کی بیع اور ہبہ ہے، اور بیع المسیل سے مراد حق التسیل کی بیع اور ہبہ ہے۔ تو اس صورت میں حق المرور میں دو روایات ہے، ایک روایت کے مطابق حق التسیل کی طرح حق المرور کی بیع بھی جائز نہیں ہے، اور دوسری ایک روایت یہ ہے کہ حق المرور کی بیع جائز ہے۔ تو اس روایت کے مطابق حق المرور اور حق التسیل میں فرق یہ ہوگا کہ حق المرور کا تعلق چونکہ راستے کے ساتھ ہے، راستہ معلوم ہے، تو جیسے راستے کی بیع جائز ہے ایسی ہی حق المرور کی بیع بھی جائز ہے، اور حق التسیل کا تعلق یہ چونکہ مسیل کے ساتھ ہے اور مسیل مجہول ہے، تو جیسے مسیل کی بیع اور ہبہ ناجائز اور باطل ہے، ایسی ہی حق التسیل کی بیع اور ہبہ بھی باطل ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ اما المسیل على السطح فهو نظیر حق التعلی وعلى الارض فمجهول لجهالة محله، ووجه الفرق بين حق المرور وبين حق التعلی على إحدى الروايتين أن حق التعلی يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع، أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان۔ اور جہاں تک چھت پر حق التسیل یعنی پانی بہانے کا تعلق ہے تو وہ حق تعلی کی مانند ہے، اور زمین پر مجہول ہے کیونکہ مسیل یعنی پانی کی گزرگاہ مجہول ہے۔ اور دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق حق تعلی اور حق مرور کے مابین وجہ فرق یہ ہے کہ حق تعلی کا تعلق ایسے عین کے ساتھ ہے کہ جو باقی نہیں رہتا، اور وہ عمارت ہے، پس یہ منافع کے مشابہ ہوا، اور جہاں تک حق مرور کا تعلق ہے تو اس کا تعلق باقی رہنے والے عین کے ساتھ ہے، اور وہ زمین ہے، پس یہ اعیان کے مشابہ ہوا۔ گزشتہ عبارت میں ہم حق المرور اور حق التسیل کے بیع کے فرق کو بیان کر رہے تھے کہ حق المرور یہ جائز ہے اور حق المسیل اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ تو حق المرور کی وجہ تو ہم بیان کر چکے تھے، یہاں سے صاحب ہدایہ حق التسیل کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر حق التسیل سے مراد زمین پر پانی بہانا مراد ہے، یعنی اگر مسیل زمین پر ہے، تو اس صورت میں حق التسیل اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس حق کا تعلق مسیل کے ساتھ ہے اور مسیل خود مجہول ہے، تو جیسے مسیل مجہول ہے ایسے حق التسیل میں جہالت آئے گی اور مجہول کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ اور اگر حق التسیل علی السطح یعنی چھت کے اوپر پانی بہانے کی بات ہے تو یہ حق تعلی کی مانند ہے، جیسے حق تعلی ناجائز ہے ایسے حق التسیل علی السطح یہ ناجائز ہے۔ وجہ الفرق بین حق المرور و بین حق التعلی، سابق میں ہم بیان کر چکے کہ حق تعلی کی بیع باتفاق روایات ناجائز ہے، اور حق المرور کی بیع ابن سماع رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق جائز ہے۔ تو ان دونوں حقوق میں کیا فرق ہے کہ ایک حق کی بیع تو جائز اور دوسرے کی ناجائز ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حق تعلی کا تعلق ایسے عین کے ساتھ ہے کہ جو باقی رہنے والا نہیں ہے، یعنی عمارت، تو یہ منافع کی مانند ہوا، تو جیسے منافع کی بیع جائز نہیں ہے کیونکہ اس کو بقا نہیں ہے، تو ایسی ہے ایسے حق کو بھی کی بیع جائز نہیں ہے جس کو بقا نہیں ہے۔ اور جہاں تک حق مرور کی بات ہے تو اس کا تعلق ایسے عین کے ساتھ ہے کہ جو باقی رہتا ہے، یعنی زمین، تو یہ اعیان کی مانند ہوا، تو جیسے اعیان کی بیع جائز ہے کیونکہ اس کو بقا ہے، ایسی ہی حق المرور جب اس کا تعلق ایسی عین کے ساتھ ہوا کہ جس کو بقا حاصل ہے تو اس کی بیع بھی جائز ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن باع جاریة فإذا هو غلام فلا بيع بينهما بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير، والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه، وفي متحد الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف، كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب. وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر في هذا دون الأصل، كالخل والدبس جنسان، والوذاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما۔ اور جس شخص نے باندی فروخت کی
پھر وہ غلام نکلا تو ان دونوں کے درمیان کوئی بے نہیں ہے، برخلاف اس صورت کے کسی نے مینڈا فروخت کیا پس وہ بیڑ نکلی تو بے منعقد ہو جائے گی اور مشتری کو خیار ہوگا۔ اور دونوں میں فرق اس اصل پر مبنی ہے جس کو ہم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل میں کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے کہ اشارہ اور تسمیہ جب دونوں جمع ہو جائے تو مختلف الجنس ہونے کی صورت میں عقد مسمى کے ساتھ متعلق ہوگا اور اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے عقد باطل ہوگا، اور متحد الجنس ہونے کی صورت میں عقد مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہوگا اور اس کے موجود ہونے کی وجہ سے عقد منعقد ہو جائے گا اور مشتری کو خیار ہوگا وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ کسی شخص نے غلام اس شرط پر خریدا کہ وہ خباز ہے پس وہ کاتب نکلا۔ اور ہماری اس مسئلہ میں مذکر اور مؤنث بنی آدم میں سے دو جنس ہے اغراض میں تفاوت کی وجہ سے، اور حیوانات میں ایک جنس ہے اغراض میں تقارب کی وجہ سے، اور یہی ضابطہ اس میں معتبر ہے نہ کہ اصل، جیسا کہ سرکہ اور انگور کا شیرہ یہ دو جنس ہے، اور وزاری اور زندنیجی یہ دو جنس ہے اصل کے متحد ہونے کے باوجود۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اختلاف جنس کا در و مدار اغراض کے اختلاف پر ہے، یعنی اگر اغراض مختلف ہے تو اس صورت میں جنس بھی مختلف تصور ہوگی، اور اگر دو اشیاء اغراض میں متحد ہے تو جنس بھی ایک تصور ہوگی۔ اور اگلا مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ بار بار اس عبارت میں ہم مسمى اور مشار الیہ کا لفظ استعمال کریں گے، تو مسمى یہ وہ چیز ہے جس کا عقد کے دوران نام لیا گیا ہے، یعنی گاڑی، غلام، باندی وغیرہ، اور مشار الیہ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف عقد کے دوران اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ضابطہ سمجھیں کہ جب عقد میں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو جائے، یعنی کسی مبی کا نام لیا گیا اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ مسمى اور مشار الیہ دونوں مختلف الجنس ہے یا متحد الجنس ہے۔ اگر جنس میں اختلاف ہے تو اس صورت میں عقد مسمى کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی بائع کے ذمہ لازم ہوگا کہ جس کا نام لیا گیا ہے وہ مشتری کو حوالے کریں، اور اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے عقد باطل ہو جائے گا کیونکہ محل بے معدوم ہوا ہے۔ اور اگر جنس متحد ہے تو اتحاد جنس کی صورت میں عقد مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بائع کی ذمہ لازم ہوگا کہ وہ مشتری کو حوالہ کریں، اور اس کے موجود ہونے کی وجہ سے عقد منعقد ہو جائے گا اور مشتری کو خیار دیا جائے گا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، ومن باع جاریتن، کہ ایک شخص نے جاریہ کا لفظ استعمال کر کے باندی فروخت کیا اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا، لیکن بعد میں جب دیکھا گیا تو وہ غلام نکلا، تو اس صورت میں ان دونوں کے مابین بے معدوم تصور ہوگی، باطل ہوگی، کیونکہ ضابطہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اشارہ اور مسمى یہ دونوں جمع ہوئے ہیں، یعنی باندی کا نام لیا ہے، باندی کا لفظ استعمال کیا اور اشارہ بھی کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ باندی اور غلام دونوں کا جنس بھی مختلف ہے، کیونکہ اغراض مختلف ہے تو اغراض کے مختلف ہونے کی وجہ سے جنس بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو جب جنس مختلف ہو تو اختلاف جنس کی صورت میں عقد مسمى کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ عقد باندی کے ساتھ متعلق ہوگا، اگر باندی ہوگی تو عقد منعقد ہو جائے گا، اور اگر باندی نہیں ہے تو عقد باطل ہو جائے گا۔ یہاں پر چونکہ باندی نہیں ہے، معدوم ہے بلکہ غلام ہے، تو مسمى کے معدوم ہونے کی وجہ سے یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ خلاف اس صورت کے کہ مینڈا فروخت کیا، جب دیکھا گیا تو وہ بیڑ نکلی، تو اس صورت میں چونکہ جنس متحد ہے اور اتحاد جنس کی صورت میں عقد متعلق ہوتا ہے مشار الیہ کے ساتھ، اور مشار الیہ یہاں پر بیڑ ہے تو عقد بیڑ کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، البتہ مشتری کا وصف مرغوب فی یہ فوت ہوا ہے تو اس کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کو خیار دیا جائے گا۔ وهو المعتبر فی هذا، اس سے پہلے والی عبارت چونکہ حل ہو گئی ہے تو یہاں سے بیان کرتے ہیں، یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اختلاف جنس اور اتحاد جنس کا دار و مدار اغراض اور مقاصد کے اختلاف اور اتحاد پر ہے، یعنی اگر اغراض اور مقاصد متحد ہے تو جنس بھی ایک تصور ہوگی، اور اگر اغراض اور مقاصد میں اختلاف ہے تو جنس بھی مختلف تصور ہوگی اگرچہ دونوں کی اصل ایک ہے۔ مثلا سرکہ ہے اور انگور کا شیرہ، دونوں کی جو اصل ہے وہ ایک ہے، وہ انگور ہے، لیکن اصل کے ایک ہونے کے باوجود بھی
ان دونوں کے مقاصد چونکہ مختلف ہے اس لیے دو مختلف اجناس شمار ہوتی ہیں۔ اور وزاری یہ روس میں ایک علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے، کپڑے کا نام ہے۔ اور زندنیج یہ بھی روس میں ایک علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے، یہ بھی ایک کپڑا ہے۔ دونوں کی اصل ایک ہے، لیکن اصل کے ایک ہونے کے باوجود چونکہ دونوں کے مقاصد مختلف ہے تو اختلاف مقاصد کی وجہ سے ان دونوں کی اجناس بھی مختلف ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔